اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، اس کے علاوہ بغوی اٹھائیں، قرطبی اٹھائیں، جریر اٹھائیں، اس کے علاوہ جلال الدین امام جلال الدین سیوطی ان کی اٹھائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر انہیں کہنا پڑے گا یہ اور یہ. کیوں؟ کیونکہ خاص ہوتا تو پھر تو یہ نہ چلتا. اللہ نے عام رکھا ہے. اب اس کے آگے وضاحت چاہیے کہ اس نور سے مراد کیا ہے. اگر واضح ہوتا، خاص ہوتا، جیسے میں نے کہا تھا القبلہ، تو جب القبلہ ہو جاتا پھر تو مسئلہ نہیں تھا نا کہ حضور جو خواہش کر رہے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، تو اللہ پاک القبلہ فرماتا، نہیں فرمایا، قبلہ نکرہ رکھ دیا. اب نکرہ عام ہے، کوئی قبلہ، مشرق مغرب جنوب شمال جدھر، تو جدھر آپ چہرہ کریں اسی کو قبلہ بنا دیں گے. تو یہ ہے نا. اب ادھر بھی ایسا ہی ہوا کہ ان نور نے کہا نور کیا، نور فرمایا، تو نور عام ہے، نور عام ہے. اب یہ اب نور عام ہے، اللہ تبارک تو بس نور آیا. اب وہ نور کیا ہے جو آیا، سمجھ آ گئی؟ تو شارح کہتے ہیں اور مفسر کہتے ہیں، اور یہ میرے پاس جو ہے یہ جامع الاحکام ہے، تفسیر قرطبی اور یہ روح البیان بھی ہے، ان دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نور ای ضیاء، پہلے نور کا معنی بیان کیا. کیا معنی بیان کیا؟ نکرہ ہے تو معنی بھی نکرہ ہی ہے. نور کا معنی روشنی ہے. نور کا تو میں نے روشنی آپ کو بتائی، ایک تو وہ جو نظر آتی ہے، ایک اندر ہی چینجنگ کرتی ہے، ایک وہ ہدایت کا نور ہے اور یہ حصی نور ہے. یہ تو قیلا الاسلام، قیلا بعد نے کہا نور ان سے مراد الاسلام. یہ خاص ہوا کہ نہیں؟ اب ال لگایا ہے، کیا کیا؟ الاسلام. یعنی اب تفسیر یہ ہوگی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اسلام آیا، تمہاری جانب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک. اور کہتے ہیں وقیلا، اور کہتے ہیں قیلا. اب جو قیلا فعل مجہول ہے، بعد نے کہا کہ محمد علیہ السلام من الزجاج، محمد علیہ السلام. بعد نے کہا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دیکھو کیونکہ عام ہے، اب کون اسے خاص کرے کہ ایک کے ساتھ خاص کرے، یا اس پہ اجماع ہو گیا ہو کہ ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو گئی ہو کہ اس نور سے مراد اسلام ہی ہے بس، اور کوئی نہیں، یا پھر حضور کی ذات باقیہ اور کوئی نہیں. لیکن مفسرین کرام نے دونوں کا ذکر کیا کہ نور سے مراد اسلام بھی ہو سکتا اور نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم. اب اس کے دو ترجمے ہوں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اسلام آیا، یا آپ کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کون آیا؟ آمینہ کے لال. ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگوں کے ہاں ہو گئی ہے ہڑتال، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے وہاں بھی جانچ پڑتال. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام سبحان اللہ، اسلام نور ہے. میں نے آگے بتایا علم نور ہے، اسلام نور ہے، نور ہدایت ہے، نور ہدایت ہے. تو اسلام آیا، سبحان اللہ، نور آیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نور یعنی حضور آئے. کون آئے؟ تو حضور بھی نور ہیں، حضور بھی نور ہیں، اور ہماری دلوں کے سرور ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کریمہ میں کہ جسے یہ کہتے ہیں نہیں حضور نور نہیں ہے، تو کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مفسرین لکھ رہے ہیں یہاں کہاں لکھا ہے؟ یہاں تو خاص کیا ہی نہیں، اللہ نے عام رکھا ہے. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اس نور سے مراد اسلام بھی، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی. تو پتہ چلا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے، حضور یا تو یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تفاسیر پڑھتے ہی نہیں، یہ نماز کرتے ہی نہیں، یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں آگے کر دیتے ہیں. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں یہ نور سے مراد اسلام ہے، تو پھر نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی ہے، حضور کی ذات پاک بھی ہے. تو جب ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کو بھی نور مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور مانو. لیکن یہ زجاج نے کہا، کس نے؟ آگے دیکھیں وَكِتَابٌ مُبِينٌ، وَكِتَابٌ
اور کتاب مبین. اور دیکھو آپ نے دیکھا، آپ نے پہلے پڑھا کہ نورن فائل ہے، نہیں پڑھا نا، جا کا فائل ہے، یہ ساری آگے ہم نے ترکیب بھی ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی. اب جب کا نور آیا تو آگے کیا واو، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ حروف عاطفہ میں سے ایک حرف ہے واو، ٹھیک ہے، جو ما قبل کے حکم میں تابع ہوتا ہے. ما قبل کی یہ بھی کب ہوتا ہے؟ جب یہ مفرد کی صورت ہوتی ہے، جملے کی صورت نہیں ہوتی. جملے میں تو پھر جملے پہ عطف ہوتا ہے.